اللهم صل على سيدنا محمد۔ دو گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں تو پکڑ فرمائیں گے، لیکن دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی زندگی کو اجیرن بنا دیں گے۔ نمبر ایک، والدین کا نافرمان۔ نمبر دو، حرام خوری کرنے والا، حرام کما کر اپنے کو اور اپنے آل و اولاد کو پالنے والا۔ یہ تجربہ ہے کہ جن لوگوں نے والدین کی نافرمانی کی انہوں نے کبھی سکھ چین کا سانس نہیں لیا۔ آخرت میں تو اللہ نے پکڑ فرمانی ہے، لیکن دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی پکڑ فرمائیں گے کہ کبھی یہ اپنی سر کو اٹھا نہیں سکے گا، کبھی یہ سینہ چوڑا کر کے چل نہیں سکے گا، کبھی یہ اپنی گردن کو اٹھا نہیں سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ذلیل و رسوا فرما دیں جنہوں نے اپنے والدین کی نافرمانی کی۔ کیا پیغمبر اعظم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعا کرنا یاد نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہلاک و تباہ ہو جائے وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو زندہ پایا اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکا، ہلاک ہو جائے۔ آمین کہنے والے جبرائیل امین۔ کیا ایسی دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ اور دوسرا، حرام خوری کرنے والا، رشوت کا پیسہ لینے والا، رشوت لے کر دوسروں کے کام کرنے والا، سود کا پیسہ لینے والا، جھوٹ بول کر تجارت کاروبار کرنے والا، کسی بھی شکل میں حرام کا پیسہ جب موجود ہو، بدن کا جز بن چکا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو عبادت قبول فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ہی کوئی دعا قبول فرماتے ہیں۔ لاکھ بیت اللہ کے طواف کر کے آ جاؤ، لاکھ بیت اللہ کے چکر لگا کر آ جاؤ، جب تک سچے دل سے توبہ تائب نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دعا، ایک عبادت بھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور ہر چیز کی توبہ الگ ہے۔ اگر نماز چھوڑتا رہا، اس کی توبہ یہ ہے کہ آئندہ نہ چھوڑنے کا عزم کرے اور جو چھوٹی ہے ان کی قضا کرنا شروع کر دے۔ زکوٰۃ ادا نہیں کی، آئندہ ادا کرنے کا عہد کرے، اور جو سابقہ سالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی وہ زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کرے، حساب کتاب لگائے، اندازہ لگائے، پوچھے، وہ ادا کرے، اس کی قضا کرے۔ اور اگر کسی کا مال کھایا ہے، آئندہ کسی کا مال نہ کھانے کا عہد کرے اور سابقہ جتنے لوگوں کے مال ناحق لیے ہیں، غلط طریقے سے لیے ہیں، وہ مال ان تک پہنچائے۔ یہ توبہ کا طریقہ ہے۔ یہ کون سی توبہ ہو گئی؟ حرام مال کما کر عمارتیں بنا لی، حرام مال کما کر بڑی بڑی عالیشان کوٹھیاں بنا لی، حرام مال کما کر بڑی بڑی گاڑیاں خرید لی، حرام مال کما کر اپنے آپ کو مزین کر لیا، اپنے گھر کو مزین کر لیا، اور پھر کہتے ہیں ہم نے توبہ بھی کر لی۔ ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ توبہ کرنے کے لیے زیرو پہ کھڑا ہونا پڑے گا، توبہ کرنے کے لیے دوبارہ مزدوری کر کے کمانا پڑے گا، جتنا حرام کا مال ہے اپنے آپ سے اس کو دور کرنا پڑے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرمائیں گے۔ اور آج کل ہمارے یہاں فیشن ہے کہ ساری زندگی حرام خوری کرتے رہو، ساری زندگی غلط پیسہ گھر پہ لاتے رہو، اپنے بیوی بچوں کی پرورش کرتے رہو، اور آخری عمر میں آ کر توبہ طائب ہو جاؤ، تسبیح ہاتھ میں پکڑ لو، سر پہ ٹوپی رکھ لو، ٹوپی سجا لو، اور چہرے پہ داڑھی سجا لو۔ یہ ہمارا فیشن بن چکا ہے۔ اور ابتدائی زندگی دیکھی جائے تو اتنی غفلت کی، کیا وہ مال آپ نے نکالا جو آپ نے حرام ذرائع سے کمایا تھا؟ آپ کی توبہ تو تب قبول ہوگی آپ وہ مال سارا نکال دیں، دوبارہ زیرو پہ آ کر کھڑا ہو جائیں۔ کیا آپ نے وہ رشوت کا پیسہ لوگوں کے حوالے کیا جن سے رشوت لی تھی؟ کیا آپ نے وہ پیسہ جو لوگوں سے ناحق لیا تھا وہ ان کو لوٹایا، واپس کیا؟ نہیں کیا۔ ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ توبہ کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ جن لوگوں کا حق دبایا ہے، کھایا ہے، وہ ان لوگوں تک پہنچایا جائے۔ وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبرس، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبرس، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا انبیاء کا طریقہ ہے، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی گوشت کھانا چھوڑ دیتا ہے، اب تو اس کے دانت عاجز آ گئے، اب تو وہ گوشت چبا نہیں سکتا، وہ گوشت کھانا چھوڑ دیتا ہے۔ اب جب کسی کام کے نہ رہے تو تسبیح ہاتھ میں پکڑ لی۔ توبہ کرنا ہے تو اس کے جو شرائط ہیں، اصول و ضوابط ہیں، اس کے مطابق توبہ کرو، ورنہ لاکھ تم بیت اللہ کے چکر لگا کر آ جاؤ، لاکھ بیت اللہ میں تم سجدے کر کے آ جاؤ، اگر سچے دل سے توبہ نہیں کی، صاحب حق کو اس کا حق نہیں لوٹایا، اللہ تبارک و تعالی بار بار بیت اللہ آنے جانے سے اس گناہ کو معاف نہیں فرمائیں گے، وہاں جا کر سجدے میں گڑ گڑانے سے اللہ معاف نہیں فرمائیں گے جب تک آپ نے صاحب حقوق کے حق کو ادا نہیں کیا۔ حق ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي